الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حمد و ثنا کے بعد رحمتوں برکتوں بخششوں اللہ کی مہربانیوں اور کرم نوازیوں سے بھرپور رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اللہ جس طرح آپ نے ہمیں یہ نیکیوں کا موسم بہار عطا کیا، اسی طرح اس کے فوائد و ثمرات اور اس کی برکات سے بھی مالا مال فرما دے. میرے بھائیوں، دوستوں اور جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، خالق کائنات مال کے عرض و سما نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت 3 ذرائع سے ہوتی ہے: زبان کے ذریعے، جسم کے ذریعے اور مال کے ذریعے. یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان
ہر نماز کے دوران تشہد میں یہ عہد و اقرار کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی، جسمانی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے، اور رمضان المبارک نیکیوں کی ٹریننگ اور تربیت دے کے جنت کی طرف صرف چلانے کے لیے نہیں بلکہ دوڑانے کے لیے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان جہاں جسم کے ذریعے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زبان کے ذریعے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں اور التجائیں کر کے جس طرح وہ زبانی اور جسمانی باتیں کرتے ہیں، وہاں زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے مالی عبادات کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان سعادتوں سے بہرہور فرما دے۔ میرے بھائیوں، ایک وقت تھا کہ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ بنا دیا۔ جب دنیا میں آئے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے سب کچھ عطا کر دیا۔ یہ مال و اسباب جن کا ہم اپنے آپ کو مال کو مختار سمجھ بیٹھے ہیں، ہم ان کے مالک نہیں۔ مالک اللہ ہے جس نے یہ عطا کیا، اس نے ہمیں امین اور نگران بنایا ہے کہ جائز ضرورتوں کے لیے تم اسے خرچ کر سکتے ہو، لیکن اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ میری رضا کے لیے راہ حق میں خرچ کرنا بھی تم پہ لازم اور واجب ہے، جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے دو بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے قول اور فعل میں تصدیق ہو جاتی ہے، موافقت ہو جاتی ہے۔ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو زکوٰۃ دینے سے اس دعوے کی سچائی پہ مہر ثبت کرتے ہیں کہ اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ اس سے باقی مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور پاک اور صاف مال استعمال کرنے سے جسم بھی پاک اور روح بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ اللہ فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں جس کے ذریعے انہیں پاک اور صاف فرما دیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، صرف مال میں ہی نہیں بلکہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ مال کے عرض و سما نے زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ
तुरीदून वजह अल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़िफ़ून। तुम अल्लाह की रज़ा के लिए जो ज़कात देते हो, और यही तो वो लोग हैं जो अपने मालों में इजाफा करवाने वाले हैं। ज़कात अदा करने से माल में इजाफा होता है, और चूँकि मकसूद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है, इसलिए अल्लाह जो ज़मीन व आसमान के ख़जानों का मालिक है, अब वो मालो असबाब में इजाफा भी कर देता है। अल्लाह हमारे मालों, जिस्मों और रूहों को पाक और साफ फरमा दे। अल्लाह हमारे मालों में और हमारे नेक अमलों में भी इजाफा फरमा दे। माल उमूमी तौर पे मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होता है। नंबर एक, ज़राअत के ज़रिए। ज़राअत के ज़रिए हासिल होने वाला माल जब 5 विसक हमारे पैमानों के मुताबिक 20 मन की मिकदार को पहुंच जाए तो इस पे ज़कात वाजिब हो जाती है। ज़राअत कभी नहरी पानी के ज़रिए और कभी बारिशों के ज़रिए हासिल होती है। इसमें उशर अदा करना होता है। और कभी ये ज़राअत मसनूई पानी, ट्यूबवेल, कुएं या दीगर ज़राए से जहाँ बड़ा खर्च करके पानी हासिल किया जाता है, उसके ज़रिए हासिल होती है। इसमें निस्फुल उशर 20वां हिस्सा अदा करना होता है। अमवाल के हुसूल का दूसरा ज़रिया मवेशी और जानवर भी हैं। फिर जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम। अगर ऊँट हैं तो जब वो 5 की मिकदार को पहुँचें तो उनमें ज़कात फ़र्ज़ होती है। गाय भैंसे हैं, वो 30 की मिकदार को पहुँचे तो उनमें ज़कात फ़र्ज़ होती है। बकरियाँ, भेड़ें हैं, ये जब 40 की मिकदार को पहुँचे तो इनमें ज़कात फ़र्ज़ होती है। चूँकि हम ज़राअत से वाबस्ता नहीं हैं, मवेशियों और जानवरों से भी वाबस्ता नहीं है, इसलिए इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। मालो असबाब सोने और चांदी के ज़रिए भी हासिल होते हैं। कुछ लोग तो वैसे ही इसके कारोबार से मुंसलिक होते हैं, और जो मुंसलिक नहीं होते उनका भी घरों में इसके इस्तेमाल की वजह से इसके साथ ताल्लुक बन जाता है। चांदी का निसाब 5 औकिया 200 दिरहम और हमारे उसूलों के मुताबिक 52.5 तोला है। जब 52.5 तोला चांदी की मिकदार हो जाए या उससे बढ़ जाए तो उसमें ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, और ये रुबुल उशर यानी उसका 40वां हिस्सा है। सोने में निसाब 20 दीनार हमारे हिसाब से 7.5 तोले है,
सोना जब 7.5 तोले या उससे ज़्यादा हो जाए तो इसमें भी ज़कात वाजिब हो जाती है, और इसमें भी रोबोल उशर 40वां हिस्सा अदा करना ज़रूरी होता है। इसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से कीमत लगाई जाए और 40वां हिस्सा यानी हर 100 के पीछे 2.5 रुपये ज़कात के तौर पे अदा करना ज़रूरी है। सोना चांदी ढेले की सूरत में हो, जिसको ईंटें भी कहा जाता है, या इस्तेमाल की सूरत में हो, दोनों सूरतों में जब निसाब को पहुंच जाएं ज़कात की अदायगी वाजिब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून हाजिर हुई, उसके साथ उसकी बेटी भी थी, जिसके हाथ में सोने के 2 कंगन थे। तो आपने उससे पूछा क्या इसकी ज़कात देती हो? अर्ज़ करती है नहीं। तो आपने फरमाया क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि कल इसके बदले क़यामत वाले दिन तुम्हें जहन्नम की आग के कंगन पहनाए जाए? इसी तरह अमवाल तिजारत के ज़रिए भी हासिल होते हैं, सनत के ज़रिए भी हासिल होते हैं, मेहनत के ज़रिए भी हासिल होते हैं, मुलाजमत के ज़रिए और दीगर ज़राए से भी हासिल होते हैं, जो उमूमी तौर पे करेंसी की सूरत में हमारे यहाँ राइज रहते हैं। अब करेंसी रुपए की सूरत में हो, रियाल की सूरत में हो, यूरो की सूरत में हो, डॉलर की सूरत में हो, या किसी भी सूरत में हो, करेंसी जब इसका ताल्लुक चूँकि सोने चांदी के साथ ही होता है, इसलिए ये सोने की मिकदार या चांदी की मिकदार को जब पहुंच जाए तो इस पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। 52.5 तोले चांदी की कीमत आजकल मेरा अंदाज़ा है कोई 1.5 लाख के करीब है, कम ज़्यादा हो सकता है। जब इतनी रकम हो और उस पे 1 साल गुजर जाए तो उस पे ज़कात की अदायगी वाजिब है, फ़र्ज़ है। इसी तरह तिजारत का सामान, तिजारत की गरज से शेयर खरीदे गए हैं, मकान खरीदे गए हैं, प्लाट खरीदे गए हैं, बिल्डिंगें खरीदी गई हैं, मार्केटें खरीदी गई हैं, बसें खरीदी गई हैं, कारें खरीदी गई हैं, मोटरसाइकिलें, साइकिलें खरीदी गई हैं, आम कपड़े खरीदे गए हैं, कीमती मलबूसात खरीदे गए हैं, शीशे के, स्टील के या दीगर धातों से बने हुए बर्तन हैं, इस्तेमाल के लिए चीज़ें हैं, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पंखे हैं, इस्त्रियाँ हैं और दीगर इस तरह का जो सामान है, ये सब सामान तिजारत है। इसकी भी साल गुजरने के बाद मार्केट के हिसाब से कीमत लगाई जाएगी। जो कीमत होगी उसका रोबुल उशर 40वां हिस्सा ज़कात के तौर पे अदा करना लाजिम है। घरेलू इस्तेमाल, रहने के लिए घर है या घर में जो ज़रूरी सामान है, एक घर है या ज़्यादा घर है, आमदोरफ्त के लिए गाड़ी है, एक गाड़ियां हैं या ज़्यादा गाड़ियां हैं, तो ये इस्तेमाल का सामान है, इस पे ज़कात नहीं है। इसी तरह दफातर के जो लवाजमात हैं, दफातर और उनके लवाजमात पे भी ज़कात नहीं है। हाँ, वहाँ से जो इनकम होगी उस पे ज़कात होगी। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
مثال کے طور پہ ملیں ہیں، کارخانے ہیں، پٹرول پمپ ہیں، CNG پمپ ہیں، کرائے کے لیے روڈوں پہ دوڑتی ہوئی بسیں ہیں، ٹیکسیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، یا بلڈنگیں ہیں، پلازے ہیں، تو یہ آمدن کے ذرائع ہیں، ان کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ان سے جو انکم حاصل ہو رہی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ سال گزرنے کے بعد اس کا اندازہ لگایا جائے۔ پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں سے کچھ قرض بھی لینے ہیں، ان میں جو قرض لینے ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے۔ وہ قرض جن کے ملنے کی امید ہے، جیسے معاشرے میں معاملے چلتے ہیں، تو اس سب کو ملا کے جو بھی رقم بنے اس پہ 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا ضروری ہے۔ کچھ ایسے قرض ہیں جن کے ملنے کی امید ہی نہیں ہوتی، ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈوب جائیں گے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے واپسی کی کوئی سبیل نکل آتی ہے۔ تو ایسے قرض جب ملیں اس وقت 1 سال کی ان پہ زکوٰۃ ہوگی، باقی گزرے ہوئے وقت کی ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بعض ایسے قرض ہیں جو ہم نے خود دینے ہیں، تو یہ قرض جو اسباب ہیں، جو مال ہم نے جمع کیا ہے، اس میں سے وضع کر لیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے، اور جو ان قرضوں کو نکالنے کے بعد مال بچے گا اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ دینے والا کون؟ اللہ۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ رازق اللہ ہے، دینے والا وہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق میں فراخی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے تنگ دست بنا دیتا ہے۔ اس کی وہ حکمتیں ہیں، مسلطیں ہیں۔ وہ آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہے۔ تو جس اللہ نے دیا ہے نا، اس اللہ نے اپنے بھائی بندوں جو کمزور ہیں ان کا ایک حق رکھا ہے۔ فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ ایمان والوں کے مالوں میں سائلین کا اور محرومین کا حق ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہیں تو اپنی ضرورت کا دوسروں کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں، یہ سائل۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ضرورت مند تو ہیں لیکن اپنی سفید پوشی کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے ذکر نہیں کر پاتے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا حق جو در حقیقت ہم پہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا، اللہ کا حق ہے، وہ ادا کریں۔ اور حق کا معاملہ تو ایسا ہے نا کہ کمزور بھی اپنا حق نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ اپنا حق کیسے چھوڑ دے؟ اللہ اپنا حق نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے ایمان والوں کی بابت فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ایمان والے وہ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں استقرار دیں، زمین میں ٹھہراؤ دیں، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہیں کہ نظام صلاۃ قائم کیا جائے، نظام زکوٰۃ قائم کیا جائے، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینے اور نہی عن المنکر
برائی سے روکنے کے لیے باقاعدہ محکمے متعین کیے جائیں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، خلفائے راشدین کے دور میں یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ اللہ نے انہیں برکات سے، ثمرات سے نوازا ہوا تھا۔ اسلامی معاشرے میں یہ نہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے زکوٰۃ دے دے، کوئی اپنی مرضی سے زکوٰۃ نہ دے، کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھ لے، جس کا دل نہیں چاہتا وہ نہ پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ نظام زکوٰۃ اور نظام صلاۃ اسلامی معاشرے کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے جب وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے، کھڑے ہوئے، واللہ لو قاتلنا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ فإن الزکوٰۃ حق المال فإن منعونی اناقا او اکالا کانوا یدعونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہا۔ اللہ کی قسم، زکوٰۃ کی ادائیگی حق ہے، واجب ہے۔ اللہ کی قسم، اگر وہ کسی جانور کا بچہ یا کسی جانور کے گلے میں پڑی جانے والی، ڈالے جانے والی رسی جو زکوٰۃ کے طور پہ عہد نبوی میں ادا کیا کرتے تھے، اب نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا۔ یہ اسلامی معاشرے کا لازمی حصہ ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، معاملات کا انجام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ کے نظام کو اختیار کرتے ہیں، اللہ انہیں برکتوں سے نوازتا ہے، امن اور سکون کا ماحول عطا کرتا ہے، اور جو اللہ کے احکام کا تمسخر اڑاتے ہیں ان کا وہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھیک مانگنے کے لیے گھوم رہے ہیں، لیکن کوئی ہمیں گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دنیا میں بھی زکوٰۃ لی جائے گی، اور اگر کوئی ایسا ماحول نہ بن سکا، یہ دبا کے بیٹھ گیا، تو یہ کسی کمزور کا حق تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کا حق ہے، اس نے تو لے کے رہنا ہے۔ کب تک اس کو دبائے گا؟ آخر بکرے کی ماں کب تک اور خیر منائے گی؟ ایک وقت آئے گا تو اس دنیا سے رخصت ہو کے اس کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے خزانے رکھتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ آج جس دن ان مالوں کو جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا اور گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، جو تم نے خزانہ بنایا اس کا مزہ چکھو۔ اور جس پہ سانپ بن کے بیٹھیں گے نا، یہ گنجا سانپ بن کے ڈسے گا۔ نبی کریم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرا لہ زبیبتان یاخذ بلحظمتین ثم یقول انا مالک وانا کنزک۔ جس کو اللہ نے مال دیا
اور اس نے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی، اللہ کا حق ادا نہ کیا، تو قیامت والے دن یہ مال گنجا سانپ بن کے آئے گا جس کی آنکھوں پہ 2 نقطے ہوں گے۔ وہ اپنے جبڑے کھول کے اسے پکڑے گا اور اسے کاٹتے ہوئے کہے گا نہ مالک وانا کنزک، کہاں بھاگتے ہو؟ اور میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور جس سے تو نے اللہ کا حق نہیں نہ دیا، اب اس کا مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے، اس کی ادائیگی ہر مسلمان پہ جب وہ نصاب کو پہنچ جائے فرض اور واجب ہوگی۔ اگر نہیں کرے گا، دنیا میں اسلامی معاشرہ ہوگا تو وہاں اس کو سزا ملے گی۔ دنیا میں اگر ایسا ماحول نہ ہوا تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، واجب ہے، اس میں انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے کہ میں نے بڑا جو ہے نا وہ کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا۔ شکر ہے اللہ کا، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ سعادت عطا کرتا ہے۔ اصل چیز تو اپنے مال میں سے بھی ضرورت کے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ ہے اصل اللہ کی رضا کا سبب، جس کی اللہ نے قرآن میں اس طرح تعریف کی، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے لگ جاتے ہیں، اور اللہ تو اس سے بھی زیادہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی مال کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مامور کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ان بادلوں میں آواز آ رہی ہے، اس کے حدیقہ فلاں، تم یہاں اکٹھے ہو اور میرے فلاں بندے کا باغ خشک ہو رہا ہے، جاؤ اس کے باغ کو سیراب کر کے آؤ۔ تو بادل کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور ایک وسیع و عریض میدان میں اس نے برسنا شروع کیا۔ جب وہ برس کے جل تھل ہو گیا تو پانی اکٹھا ہو کے ایک نالی میں داخل ہوا جو ایک طرف جا رہی تھی۔ اب یہ شخص بھی تجسس کی حالت میں حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور جا کے دیکھا ایک باغ ہے جس میں اللہ کا بندہ بیلچہ لیے ہوئے اس پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے۔ جاتے ہی اس سے پوچھتا ہے، یا عبداللہ ما اسمک، اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ تو وہ باغ والا حیرانگی سے پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھ سے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو یہ کہتا ہے، میں نے آپ کا نام اس بادل میں سنا تھا جس بادل کا یہ پانی ہے جس سے تم اپنے باغ کو سیراب کر رہے ہو۔ باغ کو حکم مل رہا تھا جاؤ، پانی بادل کو حکم رہا تھا جاؤ فلاں کے باغ کو سیراب کر رہا ہو۔ تو یہ بتاؤ کہ
کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی بات کی فکر آپ سے زیادہ عرش والے رب کو ہے، اور اس نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ اس کا خیال رکھو۔ تو کہنے لگا جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، جب آگ کا پھل پک کے تیار ہوتا ہے فاتا صدق بثلثہ، میرا ایمان یقین یہ ہے عطا کرنے والا میرا رب ہے، 1/3 حصہ میں اس کی راہ میں خرچ کر ڈالتا ہوں۔ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي، میری بھی ضرورتیں ہیں، 1/3 حصہ میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں۔ وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ، اس باغ کی دوبارہ بھی تیاری کرنی ہوتی ہے، 1 حصہ میں اس کی دوبارہ دیکھ بھال کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یہ مشاہدہ ہے، بہت سارے بھائیوں نے اپنے ذہن میں خیال کیا ہوا ہے کہ بھئی ہم نے اللہ کی رضا والے کام بھی کرنے ہیں، زکوٰۃ تو دینی ہے نا، دینے والا وہ ہے، میں نے اصل مال سے بھی کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور دینا ہے، تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی مقدار ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر کبھی مایوس نہیں کرتا، اللہ ان کے مالوں میں برکت عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ ایسی تجارت ہے جو انسان رحمان کے ساتھ کرتا ہے، جس تجارت میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خفیہ طور پہ بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، وہ اس تجارت کی امید رکھتی ہے جس تجارت میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ ان کا رب ان کے اعمال کا انہیں پورا بدلہ دے اور اپنے فضل و کرم سے اور مزید بھی عطا فرما دے۔ تجارت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تمہارا رب کہتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اگر کوئی ایسی پارٹی نظر آ جائے نا جو بڑی ٹھوس مضبوط ہو اور جن کا کردار بھی اچھا ہو، جنہوں نے لوگوں کو کبھی چونا نہ لگایا ہو، دھوکہ نہ دیا ہو، وہ اعلان کر دے کہ جو مجھے 100 روپیہ دے گا نا، کل میں اس کے بدلے میں اس کو 700 روپے دوں گا، تو سب کچھ نکال کے اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کبھی اس پارٹی کے بارے میں سوچا ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں؟ جب سے کائنات بنی ہے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے، لیکن خزانوں میں کمی کوئی نہیں آئی۔ آج تک اس نے کسی سے دھوکہ نہیں کیا، فراڈ نہیں کیا، چیٹنگ نہیں کی، بلکہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ بات ایمان اور یقین کی ہے۔ اپنے اسلاف پہ کبھی نگاہ تو ڈال کے دیکھیں، اللہ خلفائے راشدین کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ راہ حق میں تعاون کے لیے کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ابو بکر ہر معاملے میں مجھ سے آگے نکل جاتے تھے نا، آج انہیں آگے نہیں نکلنے دوں گا۔ الیوم اسبق ابا بکر ان سبقت یوما، اگر کسی دن میں ان سے آگے نکل سکتا ہوں تو وہ آج ہی کا دن ہے، کیونکہ اللہ نے مال و دولت کی فراوانی کر رکھی ہے۔
کہتے ہیں میں گھر میں گیا، جتنا مال تھا 2 حصے بنا، 1 حصہ گھر میں رکھا، 1 حصہ اٹھایا نبی کریم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا عمر ما آپ کیتا لِأَہْلِکَ، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو میں نے سینہ تان کے کہا مثلہ، اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں، برابری کی ہے۔ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق بھی آئے، کس حال میں آئے؟ وَأَتَىٰ أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِندَهُ، اور جو کچھ بھی تھا سب کچھ ساتھ لے کے آ گئے۔ نبی کریم نے پوچھا ابو بکر ما ابقیت لِأَہْلِکَ، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آتے ہو؟ کہتے ہیں ابقیت لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ دنیاوی مال و اسباب تو نہیں، لیکن حب الہی اور محبت رسول کا خزانہ چھوڑ آیا ہوں۔ دنیاوی دولت سے گھر خالی کر آیا ہوں اور روحانی دولت سے اسے بھر آیا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں سے دنیا لے آیا ہوں اور انہیں جنت دے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے مان لیا ابو بکر اللہ نے پہلا نمبر تیرے ہی مقدر میں رکھا ہے، میں یا کوئی بھی کبھی کار خیر میں تو اسے آگے نہیں نکل سکتا۔ غزوہ تبوک دور کا سفر ہے، گرمی کا موسم، مالی حالات بڑے سخت ہیں۔ ہم تو جب دیکھتے ہیں نا کہ مالی حالات سخت ہیں تو کہتے ہیں جلدی سے سٹارٹ کر لو بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعاون کے لیے اعلان کرنے کا کہا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، غنی، اللہ نے نام ہی لقب ہی غنی دے دیا، غنی ہے تو۔ ویسے تو بڑے مال والے ہوتے ہیں نا، حقیقت میں مال والا تو وہ ہے جس کو اللہ نے غنا بھی عطا کی ہو۔ فرمایا کون ہے جو اسرائے حق میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو؟ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں علیہ میات بعیر بأحلاسها وَاقْتَابِهَا، 100 اونٹ بما ساز و سامان میرے ذمے۔ فرمایا کوئی اور، پھر کھڑے ہو گئے علیہ میات بعیر بأحلاسها وَاقْتَابِهَا، 200 اونٹ بما ساز و سامان میرے ذمے۔ فرمایا کوئی اور کھڑا ہو جائے، پھر کھڑے ہو گئے علیہ 300 بعیر بأحلاسها وَاقْتَابِهَا، میرے ذمے 300 اونٹ بما ساز و سامان لکھ لیں۔ فرمایا اور بھی کوئی؟ ابو بکر عثمان غنی گھر میں گئے اور 1000 دینار اٹھا لائے، نبی کریم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ ان دیناروں کو ہاتھوں میں اٹھا کے الٹ پلٹ کر رہے ہیں، عثمان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، اور فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان تو نے جنت خرید لی، آج کے بعد کوئی لاکھ بک بک کرتا رہے تیری ذات پہ کبھی حرف نہیں آ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ گھر میں صرف 3 روٹیاں ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اہلیہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حسنین کریمین اور گھر کے دوسرے افراد بھی بھوکے، روٹیاں 3 کھانے کے لیے بیٹھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جی میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ 1 روٹی اس کو بھجوا دی۔ پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ آواز آئی میں مسکین ہوں، ضرورت مند ہوں، بھوکا ہوں، 1 روٹی اسے بھجوا دی۔ پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ فرمایا قیدیوں کے لیے غذا کا بندوبست کرنے آیا ہوں۔ تیسری روٹی اٹھا کے اسے بھجوا دی، اور سارے گھرانے نے ساری رات بھوکے عالم میں گزار دی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا
नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा। अब वो अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए यतीमों, मिस्कीनों और कैदियों को खाना खिलाते हैं और कहते हैं हमारे पेश नज़र सिर्फ अल्लाह की रज़ा का उसूल है, हम तुमसे किसी बदले या शुक्रिया की उम्मीद या ख्वाहिश नहीं रखते। किससे सीखा? उस नबी करीम से सीखा जो रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही कारे खैर में जिस्मानी इबादतें हों तब भी, ज़ुबानी बातें हों तो तब भी, माली बातें हों भी तब भी, कान अजवद मिन अर्रीहिल मुरसला, तेज हवा से ज़्यादा आगे बढ़ने वाले नज़र आते। और रमज़ान ईमान वालों को जन्नत की राह पे डाल के उन्हें चलाने के लिए नहीं बल्कि दौड़ें लगवाने के लिए आता है। अल्लाह हमें रमज़ान की अता के साथ रमज़ान के फ़वाइद व समरात और बरक़ात भी अता फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना।